السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ سچا اور اچھا انسان کون ہے۔ سچا اور اچھا انسان کون ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم سچے ہو گئے۔ سچے آدمی کی پہچان یہ نہیں ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم سچے ہو گئے۔ سچے آدمی کی پہچان یہ نہیں ہے کہ ہم داڑھی رکھتے ہیں ہم سچے ہو گئے، نہیں۔ سچے آدمی کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان ہونا چاہیے۔ اس کے اندر ایمان ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر اس کے اندر ایمان نہیں ہے تو وہ سچا آدمی نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ جیسے کوئی نمازی یا حاجی ہیں مگر ان کے دل میں کسی کے لیے رحم نہیں ہے، ان کے دل میں کسی کے لیے رحم ذرہ برابر نہیں ہو تو سچا انسان نہیں ہے۔ وہ سچا انسان نہیں ہے، اس کے ایمان میں وہ ملاوٹ پائی گئی۔ سچا آدمی، سچا انسان وہی ہے جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کا خوف ہو، جس کے دل میں ایمان ہو۔ ایمان وہی سچا آدمی ہے، وہی سچا آدمی ہے۔ اب اگر آدمی نمازی نہیں ہے، اگر آدمی پرہیزگار نہیں ہے لیکن وہ اور کوئی نیکی کرتا ہو، مثال کے طور پہ جیسے بیواؤں کا سہارا بن جائے، یتیموں کا سہارا بن جائے، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ بھی ایک ثواب کا کام، یہ بھی سچا آدمی ہے۔ ہم نیکی کئی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ نیکی کمانے کا، نیکی پانے کا کئی راستے ہیں، مگر ہم اس راستے کو چھوڑ دیا کرتے ہیں اور ہم برے آدمی بنے بیٹھے ہیں۔ سچے کی پہچان بہت بڑی ہے اور یہ پہچان بہت ہی کم حضرات سمجھ سکتے ہیں، ورنہ لوگ دکھاوے میں سچے بنے رہتے ہیں، ادھر غریبوں کا گلا گھونٹتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں دوسروں کا حق مارے بیٹھے ہیں، نماز پڑھتے ہیں بھائی کا حق مارے بیٹھے ہیں۔ وہ سچا آدمی کیسے ہو سکتا ہے؟ گھر میں دوسرے کا حق کھائے ہوئے بیٹھا ہے، باہر جا کر کے السلام علیکم کہتا ہے، لوگوں سے حال چال پوچھتا ہے لوگوں کا، تاکہ لوگ ہمیں سچا سمجھیں، لیکن اللہ اس کے رسول کے نزدیک وہ سچا آدمی ہے ہی نہیں، وہ سچا انسان ہے ہی نہیں۔ اس لیے کیونکہ وہ اپنے بھائی کا حق مارے بیٹھے ہیں، دوسرے کا حق دبائے ہوئے بیٹھا ہے، وہ سچا آدمی کیسے بن سکتا ہے؟ سچے آدمی کی پہچان یہی ہے کہ جس طریقے سے ہم دوسرے کے ساتھ، ہم دوسرے سے میل محبت رکھتے ہیں، اسی طریقے سے اپنوں میں میل محبت رکھیں اور اپنوں کا حق دبائے ہوئے دوسروں کو سلام دعا نہ کریں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ آدمی ہمیں اچھا سمجھے گا، ٹھیک ہے، دنیا والوں کے اعتبار سے تو آپ اچھے ہو سکتے ہیں، مگر اللہ اس کے رسول کے نزدیک آپ بالکل اچھے انسان نہیں۔ اللہ اس کے رسول کے نزدیک آپ بالکل اچھے انسان نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ دوسرے کا حق مارے بیٹھے ہیں، باہر جا کر کے السلام علیکم عرض کرتے ہیں، دوسرے کو سلام پیش کرتے ہیں، دوسرے سے اتنی محبت رکھتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ کتنا اچھا انسان ہے، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلائیں، مگر آپ دوسرے کا حق مارے بیٹھے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا، حق تلفی کا۔ حقوق العباد میں یہ چیز شامل ہے، حق تلفی ہمیں کسی کے ساتھ نہیں کرنی ہے، چاہے اپنا ہو یا غیر ہو، ہمیں حق تلفی کسی کا نہیں کرنی ہے۔ جائیداد دبائے ہوئے بیٹھے ہیں اور باہر صدقہ کر رہے ہیں، بتاؤ، دوسرے کا حق مار کر کے بیٹھے ہیں اور اپنے حق کا صدقہ کر رہے ہیں، تو یہ حق تلفی ہمیں نہیں چاہیے۔ اس طریقے سے ہم حق تلفی بالکل نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس طریقے کی حق تلفی کریں گے تو اللہ اس کے رسول کے نزدیک ہم رسوا ہو جائیں گے۔